ابن جریج نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح اور کئی لوگوں نے ایک دوسرے کی روایت میں زیادتی کے ساتھ سب راویوں نے اس حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ تک پہنچایا، بلکہ ایک راوی نے ان میں مرسلاً روایت کیا۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور میں ایک سست اونٹ پر سوار تھا اور وہ سب سے آخر میں رہتا تھا۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری طرف سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا، جابر بن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہوئی کہ اتنے پیچھے رہ گئے ہو؟ میں بولا کہ ایک نہایت سست رفتار اونٹ پر سوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی چھڑی بھی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دے دو۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دی۔ آپ نے اس چھڑی سے اونٹ کو مارا اور ڈانٹا تو اس کے بعد وہ سب سے آگے رہنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے مجھے فروخت کر دے۔ یہ بھی فرمایا کہ 4 دینار میں اسے میں خریدتا ہوں، ویسے تم مدینے تک اسی پر سوار ہو کر چل سکتے ہو۔ پھر جب مدینے کے قریب ہم پہنچے تو میں دوسری طرف جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی باکرہ سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی۔ میں نے عرض کیا کہ والد شہادت پا چکے ہیں اور گھر میں کئی بہنیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی ایسی خاتون سے شادی کروں جو بیوہ اور تجربہ کار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ٹھیک ہے۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، ان کی قیمت ادا کر دو اور کچھ بڑھا کر دے دو۔ چنانچہ انہوں نے 4 دینار بھی دیے اور فالتو ایک قرات بھی دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انعام میں اپنے سے کبھی جدا نہیں کرتا۔ چنانچہ نبی کریم کا وہ قرات جابر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنی تھیلی میں محفوظ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2309۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کے متعلق پوچھا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں سے انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، خواہ 3 سے، خواہ 4 سے۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو اسی صورت میں قوی امید ہے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کر سکو گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھانجے، آیت میں ایسی یتیم مالدار لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، وہ لڑکی کے مال اور اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو اور اس سے معمولی مہر پر شادی کرنا چاہتا ہو، تو ایسے شخص کو اس آیت میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو اور پورا مہر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اجازت ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی پرورش میں یتیم لڑکیوں کے سوا اور دوسری لڑکیوں سے شادی کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5064۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، ولی اس سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتے اور اچھی طرح اس سے سلوک نہ کرتے اور نہ اس کے مال کے بارے میں انصاف کرتے۔ ایسے شخصوں کو یہ حکم ہوا کہ اس یتیم لڑکی سے نکاح نہ کریں، بلکہ اس کے سوا جو عورتیں بھلی لگیں ان سے نکاح کر لیں۔ 2 3 یا 4 تک اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5098۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائیں۔
چنانچہ پہلی عورت نام نامعلوم بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت عمرہ بنت عمرو تمیمی نامی کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی۔ اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت حی بنت کعب یمانی کہنے لگی، میرا خاوند کیا ہے، ایک تاڑ کا تاڑ لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت مہدو بنت ابی ہردمہ کہنے لگی کہ میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھے کوئی خوف ہے نہ اکتاہٹ ہے۔ پانچویں عورت کبشہ نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بہادر کی طرح ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت ہند نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہائی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتویں عورت حی بنت علقمہ، میرا خاوند تو جاہل یا مست ہے، صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے لگا کر اوندھا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہیں، کم وقت سے بات کروں تو سڑ پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں یاسر بنت اوس کہنے لگی، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے، اور خوشبو میں سونگھو تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت نامعلوم کہنے لگی کہ میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، اور وہ قداور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہیں، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح و مشورہ کے لیے بیٹھے ہیں یعنی پنچایت گھر، وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کبشہ بنت رافع کہنے لگی، میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کیسی بڑی جائیداد، ویسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس ڈٹے رہتے ہیں، جنگ میں چرنے کم جاتے ہیں، جہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت ام زرع بنت عقیمل بن سعادہ کہنے لگی، میرا خاوند ابو زرع ہے، اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بوجھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں اپنے تئیں خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی، ابو زرع نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے۔ اتنی بہت جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں۔ رہی ابو زرع کی ماں میری ساس تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ۔ ابو زرع کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ، ایسا کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو زرع کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، تابع فرمان اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی، سوکن کی جلن ابو زرع کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، گھر کا بید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا، لوگ مکھن نکالنے کو دودھ مت رہے تھے، صبح ہی صبح ابو زرع باہر گیا، اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے، مراد اس کی دونوں چھاتیاں ہیں جو انار کی طرح تھیں۔ ابو زرع نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا، اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار
عمدہ نیزہ باز ہے۔ اس نے بھی مجھ کو بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ذرا خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو زرعہ نے جو تجھ کو دیا تھا اس میں کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5189۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب معاذ نامی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور زنا کا اقرار کیا۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر 4 مرتبہ شہادت دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں پتھر لگا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن انہیں حرہ کے پاس پکڑا گیا اور جان سے مار دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5270۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کر لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن وہ آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رخ کی طرف مڑ گیا جدھر آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا تھا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے یعنی خود نے زنا کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی منہ موڑ لیا، لیکن وہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رخ کی طرف آ گیا جدھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا تھا، اور یہی عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے منہ موڑ لیا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ وہ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور اپنے اوپر انہوں نے 4 مرتبہ زنا کی شہادت دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور سنسار کرو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5271۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب معاذ نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے زنا کا 4 مرتبہ اقرار کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم دیا اور انہیں رجم کیا گیا۔ وہ شادی شدہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6814۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کر لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے یہ بات 4 دفعہ دہرائی۔ جب 4 دفعہ انہوں نے اس گناہ کی اپنے اوپر شہادت دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور دریافت فرمایا، کیا تم دیوانے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، پھر کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6815۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ خود اپنے متعلق وہ کہہ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا، لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کر اسی طرف کھڑے ہو گئے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیرا تھا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا منہ پھیر لیا اور وہ بھی دوبارہ اس طرف آ گئے
جدھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیرا تھا، اور اس طرح جب اس نے 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6825۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، عورت کے ساتھ 4 باتوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین والی کے ساتھ شادی کر کے ظفرمند بنو، یعنی کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ اس بات سے کنایا ہے کہ تم ہمیشہ کام کرتے رہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3635۔ ابن شہاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو حکم دیتے ہوئے لکھا کہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کے واقعے کے بارے میں اور ان کے فتویٰ پوچھنے پر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس کے بارے میں پوچھیں۔ چنانچہ عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبہ کو خبر دیتے ہوئے لکھا کہ سبیعہ نے انہیں بتایا ہے کہ وہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، وہ بنی عامر بن لوائی میں سے تھے اور وہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر فوت ہو گئے تھے جبکہ وہ حاملہ تھیں۔ ان کی وفات کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ جب وہ اپنے نفاس سے پاک ہوئے تو انہوں نے نکاح کا پیغام دینے والوں کے لیے کہ انہیں ان کی عدت سے فراغت کا پتہ چل جائے کچھ بناؤ سنگھار کیا۔ بنو عبدالدار کا ایک آدمی ابو سنابل بن باعکک ان کے ہاں آیا تو ان سے کہا، کیا بات ہے؟ میں آپ کو بنی سوری دیکھ رہا ہوں، شاید آپ کو نکاح کی امید ہے۔ اللہ کی قسم آپ نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ کہ آپ پر 4 مہینے 10 دن گزر جائیں۔ سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو شام کے وقت میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں اسی وقت حلال ہو چکی ہوں جب میں نے بچہ جنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں مناسب سمجھوں تو مجھے شادی کرنے کا حکم دیا۔ ابن شہاب نے کہا، میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وضع حمل کے ساتھ ہی چاہے وہ اپنے نفاس کے خون میں ہو عورت نکاح کر لے، البتہ اس کا شوہر اس کے پاک ہونے تک اس کے قریب نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3722۔